السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور میری آپ سے وہی ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے پریس کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ یو اے ای کے وائس پریزیڈنٹ اور وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے ایک انتہائی اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی ہے۔ اس اجلاس میں بہت ہی اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس اجلاس میں یو اے ای کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر تھے شیخ منصور بن زائد، دبئی کے کراؤن پرنس شیخ حمدان بن محمد بن راشد ال مکتوم اور وہاں کی ایک وزیر مملکت مریم المہری۔ اس اجلاس میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ کووڈ-19 کی صورتحال کے بعد یو اے ای نے اس بات کو محسوس کیا ہے، یو اے ای میں اس بات کا احساس جاگا ہے کہ جو سب سے پہلے ہماری ترجیح ہے، یعنی یو اے ای کی حکومت کی ترجیح ہے، وہ ہے پانی اور خوراک۔ یعنی اس طرح کی وبا کی صورتحال میں جو سب سے اہم چیزیں ہیں وہ ہیں پانی اور خوراک، اور جس ملک کے پاس اپنی خوراک ہو، اپنا پانی ہو، اس ملک کو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن جب آپ کے پاس ایسی صورتحال میں خوراک کی کمی واقع ہو جائے، پانی آپ کو دستیاب نہ ہو، پینے کا پانی یا صاف پانی، تو ایسے ملک جو ہیں وہ کرائسس یا بحران کا شکار ہوتے ہیں۔ اس موقع پر شیخ محمد نے کہا کہ اب ہم جان چکے ہیں کہ ہماری پہلی ترجیح پانی اور خوراک ہے، اور اس لیے کہ جب یہ پینڈیمک کی صورتحال ہوئی تو دنیا کے بہت سے ممالک نے اپنی سرحدیں بند کر دیں، یعنی وہاں سے درآمدات اور برآمدات پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ یو اے ای کا ایک ایسا ملک ہے کہ جس کا بہت بڑا انحصار دوسرے ممالک پر ہے، خاص طور پر کھانے پینے کی اشیاء جن میں گوشت، ڈیری پروڈکٹس، سبزیاں اور پھل شامل ہیں۔ البتہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 5 سال میں یو اے ای کو خوراک کے معاملے میں مکمل طور پر خود کفیل کر دیا جائے گا، یعنی یو اے ای اپنی خوراک خود پیدا کرے گا، بلکہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ بھی کرے۔ اب خوراک سے میری مراد یہ ہے کہ جو بنیادی کھانے پینے کی اشیاء ہیں، جس میں گندم ہے، چاول ہیں، اناج جسے ہم کہتے ہیں، دالیں ہیں، اس کے علاوہ سبزیاں ہیں، پھل ہیں، یہ خوراک کے زمرے میں یہ چیزیں آتی ہیں، اور کھانے کا تیل ہے جس کو آپ خوردنی گھی یا آئل کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، اس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ 5 برسوں میں یو اے ای خود کفیل ہو جائے گا۔ دوسری جانب اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ یو اے ای میں جو پانی ذخیرہ کرنے کے جو ڈیم ہیں ان کو بنایا جائے، اس کے لیے جو شمسی توانائی، سولر انرجی ہے، اس کو استعمال کیا جائے۔ اور ایک نئی جو ٹیکنالوجی ہے، نئی تو نہیں پرانی ہے، یعنی ریسائکلنگ کی جائے، یعنی پانی کو دوبارہ قابل استعمال بنایا جائے۔ وہ پانی جو ہم ضائع کر دیتے ہیں، جو سورج کے ذریعے، ڈرینز کے ذریعے کسی جگہ چلا جاتا ہے، اس کو دوبارہ جمع کر کے اس کو قابل استعمال بنایا جائے، تاکہ مستقبل میں کسی بھی بحرانی صورتحال یا بحرانی کیفیت میں یو اے ای کو مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے، خاص طور پر وہ مسائل جو کہ خوراک اور پانی کی کمی سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے خاص طور پر تعریف کی گئی کہ جو انڈیجنس، جو کہ مقامی لوگ ہیں، جو ریسرچ کر رہے ہیں، جنہوں نے اب اس میں ایک اور عام چیز یہ ہے کہ اب یو اے ای میں اس بات پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ فش فارمنگ کی جائے، اور پانی کو ذخیرہ جب کیا جائے ڈیمز وغیرہ میں تو ان میں مچھلیاں بھی پالی جائیں۔ اگرچہ سمندر سے تو مچھلی حاصل کی جاتی ہے، لیکن یہ ڈیمز میں یا جو لوگ فارمز اپنے بناتے ہیں، فش فارمنگ جسے ہم کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پانڈس، چھوٹی چھوٹی تالاب بنا کے ان میں مچھلیاں، اس چیز کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ اب آپ دیکھیں
کہ دنیا میں بہت کم ممالک ایسے ہیں جو اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ خوراک جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے کسی بھی ملک کی معیشت میں۔ اور اگر ہم پاکستان کی طرف دیکھیں تو پاکستان الحمدللہ نہ صرف ایک زرعی ملک ہے بلکہ کافی حد تک خوراک میں خود کفیل بھی ہے، اور یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال میں 2 یا 3 جتنے بھی موسمی پھل یا سبزیاں آتی ہیں وہ ہمیں تازہ، جسے فریش ہم کہتے ہیں، وہ مارکیٹ سے ہمیں دستیاب ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ہر سال بڑی مقدار میں پھل اور سبزیاں ایکسپورٹ بھی کرتا ہے۔ البتہ کچھ ایسی اشیاء ہیں جن پر پاکستان ابھی بھی ڈیپینڈنٹ ہے، جن میں دالیں وغیرہ ہیں، وہ پاکستان امپورٹ کرتا ہے، مختلف ممالک سے امپورٹ کرتا ہے، ایران سے امپورٹ کرتا ہے، دیگر جو ایشیائی ممالک ہیں وہاں سے امپورٹ کرتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس پاکستان بہت سی اشیاء ایکسپورٹ بھی کرتا ہے، جن میں چاول جو ہے وہ سر فہرست ہے، اس کے بعد پھل اور سبزیاں ہیں، اور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جانور ہیں، جس طرح یہ بھی پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو دبئی میں جو میٹ ہے، جس کو ہم گوشت کہتے ہیں، چاہے وہ کسی بڑے جانور کا گوشت ہو، بکرے کا ہو، بھیڑ کا ہو، دمبے کا ہو، اس میں یو اے بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے دیگر ممالک پر، خاص طور پر آسٹریلیا، امریکہ، برازیل اور ایران سے، یہ ممالک سے یہ میٹ یا میٹ پروڈکٹس جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے یا زندہ جانور وہاں سے امپورٹ کرتا ہے۔ اب اس حوالے سے بھی بحث جاری ہے حکومتی حلقوں میں کہ کس طرح دبئی میں ایسی جگہیں بنائی جائیں جہاں پر شیپ فارمز بنائے جائیں، لیکن شیپ فارم کے لیے سبزہ اور ہریالی ضروری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سبزے اور ہریالی کو پیدا کرنے کے لیے وہاں پر کس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یو اے ای میں کچھ علاقے ایسے ہیں جو کہ پہاڑی علاقے ہیں جہاں پر سبزہ بھی ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ بعض علاقوں میں چھوٹی موٹی جھیلیں بھی ہیں، وہاں پر لوگ پکنک منانے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ لیکن جس طرح پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے سال میں 4 موسم دے رکھے ہیں، اور ایک جو اسپیشل موسم جو آج کل ہے جس کو مانسون کا موسم کہتے ہیں، جس میں ہم لوگ شجر کاری بھی کرتے ہیں، جس میں مختلف فصلیں بھی اگاتے ہیں۔ لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں 4 موسم تو ہیں، خزاں ہے، بہار ہے، گرمی ہے، سردی ہے، اس کے علاوہ 5واں موسم جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ برسات کا موسم ہے، جسے مانسون۔ یہ دنیا میں اس طرح کے موسموں والے ممالک بہت کم ہیں، اور خاص طور پر اب آپ دیکھ لیں کہ اگر یو اے ای میں یا دبئی میں آپ دیکھیں کہ تیل کی دولت ہے، بڑی بڑی عالی شان عمارتیں ہیں، لیکن وہاں پر آپ کو جو سبزہ بھی ملے گا مصنوعی ملے گا، ہریالی بھی ملے گی تو مصنوعی ملے گی، پھول آپ کو نظر آئیں گے تو ان میں خوشبو نہیں ہوگی۔ تو ساری چیزیں جینیٹیکلی موڈیفائڈ ہیں۔ آپ صبح پھول لگاتے ہیں تو دوسرے دن ان میں پودا لگاتے ہیں، دوسرے دن ان میں پھول یا پھل لگ جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں مصنوعی ہیں۔ اب ان کو اس چیز کا احساس ہو چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب دبئی اور یو اے ای کے حکمران جو ہے بڑی سنجیدگی سے اس حوالے سے سوچ رہے ہیں کہ ان کی جو ٹاپ ترجیحات ہیں، سب سے بڑی پرائیورٹیز جو ہیں وہ ان کی وہ ہے پانی اور خوراک۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔